سینئر صحافی اور کالم نگار سلیم صافی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم بننے کے بعد عمران خان نے اپنے نعروں اور دستور کو ایک طرف رکھ کر دوسروں کے اشاروں پر حکومت کرنا شروع کر دی۔ کچھ فیصلے اسٹیبلشمنٹ کرتی رہی، سر آئینہ ان کا عکس تھا اور پس آئینہ اسٹیبلشمنٹ تھی۔ اہم تقرریاں انہوں نے اپنی اہلیہ کے خوابوں اور اشاروں پر کر دیں۔ خارجہ پالیسی وہ یہودی گولڈ سمتھ اور جیریڈ کروشنر جیسے لوگوں کے اشاروں پر چلاتے رہے۔ اپنے ایک کالم میں سلیم صافی لکھتے ہیں کہ 5 سال قبل الیکشن کے نام پر ایک ڈرامہ ہوا تھا جس میں عمران خان کو سلیکٹ کروا کر وزیر اعظم کے منصب پر بٹھا دیا گیا۔ ان کا پروجیکٹ 2010 میں فوجی اسٹیبلشمنٹ نے شروع کیا تھا جو 2018 کو نقطۂ عروج پر پہنچا۔ 5 سال قبل 25 جولائی کے دن انہیں سلیکٹڈ وزیر اعظم بنوانے کے لیے RTS بٹھا دیا گیا۔ پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکالا گیا اور پھر باوردی لوگوں سے PTI کے امیدواروں کے حق میں ٹھپے لگوائے گئے۔ عمران خان کے دور اقتدار میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر میڈیا کی جو زباں بندی کی گئی اس سے پوری قوم واقف ہے۔ عدلیہ کو جس طرح استعمال اور رسوا کیا گیا وہ بھی پوری قوم جانتی ہے۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ سب کچھ 25 جولائی کو نہیں ہوا، اس سے قبل دیگر جماعتوں کے لوگوں کو بلیک میل کر کے اور جیلوں میں ڈال کر PTI میں شمولیت پر مجبور کیا گیا۔ تب مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی MQM اور قوم پرست جماعتوں کے ساتھ وہ سلوک ہوتا رہا جو اس وقت PTI کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تب PTI کے لوگ فوج اور اس کی ایجنسیوں کی شہ پر اتراتے اور لوگوں کو دھمکاتے رہے۔ پیپلز پارٹی اور JUI بھی دباؤ میں رہی، لیکن ذہین ہونے کی وجہ سے ان دونوں جماعتوں کی قیادت اسٹیبلشمنٹ سے لین دین کر کے اپنے آپ کو طریقے سے بچاتی رہی۔ وزیر اعظم بننے کے بعد عمران خان نے حکومتی ٹیم میں جو لوگ شامل کیے وہ 3 قسم کے تھے۔ ایک وہ جو ان کے ATMs تھے، دوسرے وہ جو مختلف شہروں اور مختلف ملکوں میں ان کے ذاتی خدمت گزار رہے تھے، اور تیسرے وہ جو IMF یا مغربی لابی نے ان کے پاس بھیجے تھے۔ چنانچہ جب تک وہ اقتدار میں رہے انہوں نے نہ قانون کا خیال رکھا، نہ اخلاقیات کا اور نہ قوم کی ضروریات کا۔ ان کی ترجیح سیاست اور صحافت میں موجود اپنے مخالفین کو زیر کرنا رہی۔ انہوں نے سیاسی، معاشرتی اور صحافتی کلچر کو تباہ اور پولرائز کر لیا۔ وہ سیاسی مقاصد کے لیے ریاست مدینہ کا نام لیتے رہے، لیکن ٹیم ایسے لوگوں پر مشتمل بنائی جن کے کردار کو دیکھ کر شیطان بھی شرما جائے۔ جہانگیر ترین سے لے کر محسن بیگ تک ایک ایک محسن کے گریبان میں ہاتھ ڈالتے رہے اور آخر میں اپنے سب سے بڑے محسن یعنی فوج سے بھی اپنی اہلیہ اور مغربی طاقتوں کی شہ پر لڑ پڑے۔ چنانچہ ان کا وہ حشر ہوا جو ایک تخلیق کا اپنے خالق سے لڑائی کی صورت میں ہوتا ہے۔ سلیم صافی کے مطابق عمران خان تو اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن ان کے سر سے سرپرستی کا ہاتھ اٹھ جانے کے بعد اپوزیشن کے لیے راستہ صاف ہو گیا اور موقع سے فائدہ اٹھا کر میاں شہباز شریف کی قیادت میں مرکز میں تمام جماعتوں پر مشتمل حکومت قائم ہوئی۔ خیال تھا کہ عمران خان دور کے جبر و ستم سے ان جماعتوں نے کچھ سبق سیکھا ہوگا، لیکن افسوس کہ نئی حکومت میں شامل جماعتیں PTI کے نقش قدم پر چلنے لگیں۔ 1 سال میں کرپشن کی ایسی مثالیں قائم ہوئیں کہ لوگ PTI کے دور کو بھولنے لگے۔ سب سے افسوسناک بات یہ تھی کہ اب کی بار JUI مرکز میں پیپلز پارٹی سے بازی لے گئی۔ بہرحال جیسے تیسے اس حکومت نے اپنی مدت پوری کی اور اب چند روز بعد مرکز میں بھی الیکشن کرانے کے لیے نگران حکومت قائم ہو رہی ہیں، لیکن بدقسمتی سے مثبت سیاست سے مقابلہ کرنے کے بجائے اب PTI مخالف جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ وہ 2023 کی PTI بن جائے اور جس بے شرمی اور غیر اخلاقی انداز میں عمران خان اقتدار پر فائز ہوئے تھے اسی انداز میں یہ لوگ بھی فائز کروائے جائیں۔ اس کی ایک واضح مثال بعض لوگوں کی ساکھ ڈار کو نگران وزیر اعظم بنانے کی خواہش ہے۔ نگران وزیر اعظم کے لیے پہلی کوالیفیکیشن غیر جانبداری ہے۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ ان جماعتوں کا PTI بننے کی خواہش کا دوسرا نمونہ خیبر پختونخوا میں نگران حکومت کے نام پر قائم نااہل، کرپٹ ترین اور سیاسی لیڈروں کے ATMs پر مشتمل حکومت ہے۔ جس طرح کچھ لوگ مرکز میں میاں نواز شریف کے سمدھی کو نگران وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، اسی طرح خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان نے میرٹ کو پامال کر کے اپنے سمدھی حاجی غلام علی کو گورنر بنا لیا۔
अब वफाक और केपी के हुकूमत में मौलाना के साथ बैठे ANP के इमल वली खान, पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी और मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान और अहम रहनुमा इख्तियार वली बार बार कह रहे हैं कि सूबे का असल वजीर आला हाजी गुलाम अली है, जबकि वो JUI पर करप्शन और मेरिट की खिलाफ वर्जी के भी बदतरीन इल्जामात लगा रहे हैं। तीनों जमातों के मज़कूरा रहनुमा खुद कह रहे हैं कि काबीना में हमारे तीन जबकि JUI के 1 दर्जन से जायद वजीर हैं। ये सूबा बदतरीन हालत जंग में है, लेकिन ये लोग ओहदों पर झगड़ों और लूट मार में लगे हैं और अमन व अमान के मसले से इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं। JUI ड्राइविंग सीट पर बैठी है और अस्करियत पसंदी के इशू से मुतालिक इसका कोई बयानिया नहीं है। यूं वक्त का तकाजा है कि सूबे में मुतनाज़ा गवर्नर और मुतनाज़ा सियासी काबीना को हटाकर टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल गैर जानिबदार काबीना बनाई जाए। हालात और कराइन ये बता रहे हैं कि आइंदा इंतखाबात यूं भी मुतनाज़ा होंगे और अगर गैर जानिबदार के बजाय इसी तरह की वाज़ेह और जानिबदार हुकूमतों की मौजूदगी में इंतखाबात कराए गए तो ये मुल्क के लिए तबाहकुन होंगे। बाकी मर्जी है मर्जी चलाने वालों की। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।